صحابی کی آپ ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں کہ اس میں غامدی صاحب بھی تھوڑا سا اہل سنت سے اختلاف کرتے ہیں، آپ کیا غامدی صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی اس قسم کی کوئی بات کرتے ہیں نا کہ یعنی ہر شخص جس نے ایک نظر بھی دیکھ لیا تو اس طرح برابر نہ کر دو. وہ ٹھیک ہی ویسے غامدی صاحب کہتے ہیں، اس کی وجہ سے تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہوئے ہیں، منکرین زکوٰۃ ارتداد کا شکار ہوئے ہیں. وہ لوگ وہی تھے فتح مکہ پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتد کون ہوتا ہے؟ جس نے پہلے ایمان لایا ہو. انہی کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، اصحابی اصحابی، میرے حوض کوثر پہ اصحاب لائے جائیں گے، میں کہوں میرے صحابہ ہیں. مجھے بتایا جائے گا آپ کی وفات کے بعد انہوں نے دین بدل دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، سحقا سحقا لمن بدل بعدی. پہ پھٹکار اور دور کر دو، انہوں نے میرا دین بدل دیا. اور دوسرے طریق میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہی کہوں گا جو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم کہیں گے، اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ تھا. اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں معاف کر دے چاہے انہیں عذاب دے. یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے. مسئلہ 96 عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ، اس میں میں نے یہ ساری روایتیں بیان کی ہیں. تو غامدی صاحب کی بات ٹھیک ہے، صحابی میں صحبت بھی کی ہو، خالی دیکھنے والا معاملہ نہیں، اور پھر وہ ایمان پہ قائم بھی رہا ہو، کیا مطلب مرتے دم تک. اگر بعد میں مرتد ہو گیا تو وہ صحابی نہیں ہے. اس طریقے سے آپ کی زندگی میں زندہ تھا، کافر تھا، بعد میں مسلمان ہوا ہے، وہ بھی صحابی نہیں. کعب بن احبار آپ کی زندگی میں ایمان لایا لیکن آپ کو دیکھا نہیں، وہ بھی صحابی نہیں. جیسے ویسے کرنی، صحیح مسلم میں آتا ہے. تو واقعی مطلب وہ غامدی صاحب کی بات جو ہے وہ دل کو لگنے والی ہے. اور اہل سنت میں ابن حجر اسقلانی وغیرہ ان کا بھی یہی موقف ہے کہ جس نے صحبت بھی کی ہو اور وہ اس طرح کے معاملہ. باقی وہ صحابی والا معاملہ تو ورنہ تو وہ جو رافضی ہیں وہ تو اصحابی 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 کے اوپر ان کے مطلب وہ تو خلفائے راشدین کو نعوذ باللہ بیچ میں ڈال دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے صحیح مسلم میں بڑی خطرناک ایک روایت ہے 7035 جس میں عمار بن یاسر سے پوچھا گیا آپ جو علی کا ساتھ دے رہے ہیں کیا رسول اللہ نے آپ سے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کوئی ایسا عہد نہیں لیا تھا اس معاملے میں سوائے اس ایک عہد کے جو حذیفہ ابن یمان کو آپ نے بتایا تھا کہ میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں. اب اس پہ لوگ بحثیں کر رہے ہیں کہ عمار بن یاسر یعنی علی معاویہ کے جھگڑے میں منافقین کا ذکر کر رہا ہے تو وہی معاویہ پہ منافقت کا فتویٰ لگا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے. جب تک بالکل کلیئر کٹ کوئی بات نہ ہو، اگر عمار کو خود نام نہیں پتا تھے، انہوں نے خود کہا عمار حذیفہ کو پتا ہے، اگر کوئی خاص بات بتائی حذیفہ کو بتائی، باقی پوری امت کو جو بتایا وہ بتایا.